السلام علیکم۔ آج ہم قرآن کی ایک بہت اہم سورۃ المطففین کے کچھ خاص حصوں پر بات کریں گے۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ ایک ایسی صورت ہے جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی اخلاقیات، پھر جواب دہی اور اعمال کے جو نتائج ہیں ان پر بات کرتی ہے۔ بالکل، تو آج کا مقصد یہی ہے کہ اس صورت کے جو بنیادی پیغام ہیں ان کو سمجھا جائے، خاص طور پر ناپ تول میں کمی، انصاف، یوم حساب اور پھر جو مختلف انجام بتائے گئے۔ جی ہاں، اور اس صورت کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ شروع ہوتے ہیں ایک بہت ہی مخصوص عملی بے ایمانی سے، یعنی ناپ تول میں کمی کرنا۔ اچھا۔ لیکن یہ صرف وہیں تک نہیں رہتی، یہ آگے بڑھ کر ایمان، کفر، آخرت اور پھر فجار یعنی بدکار اور ابرار یعنی نیکوکار، ان کے بالکل مختلف انجام تک جاتی ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے صورت شروع ہوتی ہے، المطففین، ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ جی، پہلی ہی آیت میں بڑی سخت وعید ہے، ویل للمطففین، تباہی ہے ان کے لیے۔ بالکل، تباہی ہے مطففین کے لیے۔ اور یہ ہیں کون؟ اگلی آیات بتاتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں سے جب لیتے ہیں تو پورا ناپ کر لیتے ہیں، جی، لیکن جب خود دینے کی باری آتی ہے تو کم کر دیتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ تو روزمرہ کی ایک طرح سے معاشی ناانصافی ہے۔ دراصل یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ قرآن اتنی بڑی بڑی باتوں کے بیچ میں اس بظاہر چھوٹی لگنے والی بے ایمانی کو اتنی اہمیت دے رہا ہے۔ صحیح۔ شاید اس لیے کہ یہ معاشرے کی بنیادوں کو، وہ جو اعتماد ہوتا ہے نا، اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ لیکن قرآن فوراً اس کو صرف ایک کاروباری بے ایمانی نہیں کہتا۔ آیات 4 سے 6 اس عمل کو جوڑتی ہیں ایک بہت بڑے مسئلے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آخرت کی جواب دہی کا انکار۔ اچھا، یعنی یہ صرف پیسے کا معاملہ نہیں۔ آیات پوچھتی ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون، جی، کیا یہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اٹھایا جائے گا ایک عظیم دن کے لیے۔ یوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ یہ دھوکہ دہی اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں آخرت پر یقین نہیں؟ بالکل، قرآن یہی تعلق واضح کر رہا ہے۔ وہ یہ بے ایمانی کیوں کر پاتے ہیں؟ جانتے بوجھتے دوسروں کا حق کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ دل میں کہیں نہ کہیں یہ یقین کمزور ہے، یا ہے ہی نہیں، کہ ایک دن حساب دینا ہوگا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی دنیا ہے، یہاں جو کما لیا وہی اصل ہے۔ اچھا، تو یہ چھوٹی سی بے ایمانی اصل میں ایک بڑی روحانی بیماری کی علامت بن جاتی ہے، یعنی یوم جزا کا انکار۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے جو فجار ہیں، یعنی بد کردار، قرآن کیا نتائج بتاتا ہے؟ جی، یہاں سے پھر بات ان کے انجام کی طرف جاتی ہے۔ آیت فات میں آتا ہے ان کتاب الفجار لفی سجین۔ بے شک بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ سننے میں کچھ پراسرار سا لگتا ہے۔ جی، اور قرآن خود ہی اس کی اہمیت بتانے کے لیے فوراً پوچھتا ہے وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ تو پھر کیا بتایا گیا ہے؟ جواب آتا ہے کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب، ایک درج شدہ ریکارڈ۔ مرقوم یعنی جو لکھا جا چکا، پکا ہو چکا؟ بالکل، جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ تو سجین ان کے اعمال کا ایک ایسا پکا ریکارڈ ہے جو محفوظ ہے، اور شاید یہ لفظ خود پستی اور قید کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ ٹھیک۔ اور پھر فوراً آیت 10 میں وہی تنبیہ دہرائی جاتی ہے ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور یہ جھٹلانے والے مکذبین یہ کون ہیں؟ کیا متن ان کی مزید پہچان بتاتا ہے؟ جی بالکل، آیات 11 سے 14 تو جیسے ان کی پوری نفسیات کھول کر سامنے رکھ دیتی ہیں۔ اچھا۔ الذین یکذبون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں۔ اور کون جھٹلاتا ہے؟ آیت 12 کہتی ہے وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اسے کوئی نہیں جھٹلاتا سوائے ہر حد سے گزرنے والے گنہگار کے۔
معتد اور اسیم یعنی حد سے گزرنے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا۔ بالکل۔ اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اذا تتلا علیہ آیاتنا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ قال اساطیر الاولین، یہ تو بس پہلوں کی کہانیاں ہیں، پرانے افسانے ہیں۔ یہ کہہ کر رد کرنا، اس میں تو ایک تکبر نظر آتا ہے، جیسے کوئی اہم بات ہی نہیں ہے۔ یقیناً وہ وحی کی سچائی کا بھی انکار کر رہے ہیں اور اس کی اہمیت بھی گھٹا رہے ہیں۔ لیکن پھر قرآن بتاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ آیت 14 بہت اہم ہے۔ جی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اپنے کمائے ہوئے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ دلوں پر زنگ چڑھ گیا، رانا علی قلوبہم، یہ تو بڑا سنگین معاملہ لگتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ مسلسل غلط کام کرنے سے سچائی نظر آنا بند ہو جاتی ہے؟ جی، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ران کا مطلب ہے ایک پردہ، ایک تہ جو کسی چیز کو ڈھانپ لے۔ صحیح۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے مسلسل گناہوں نے، ان کی کمائی نے، ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کو جو سمجھنے اور محسوس کرنے کا مرکز ہے، ان کو گویا ڈھانپ دیا ہے۔ تو حق بات اثر نہیں کرتی۔ بالکل، اب حق بات ان تک پہنچتی ہی نہیں۔ یہ ایک بدتدریجی عمل ہے۔ ہر گناہ، ہر ناانصافی، ہر انکار گویا زنگ کی ایک تہ چڑھاتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا آئینہ ہی دھندلا جاتا ہے۔ اور کیا یہ ناقابل واپسی ہے؟ دیکھیں، قرآن یہاں ان کی حالت بیان کر رہا ہے جو اس انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، لیکن جو اس حالت میں ہو اسے وہ دروازہ نظر آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس حالت کا اس زنگالود دل کے ساتھ پھر حتمی انجام کیا بتایا گیا ہے؟ انجام بڑا شدید ہے اور 2 مراحل میں بیان ہوا ہے۔ پہلا، آیت 15 میں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ لمحجوبون؟ جی، ہرگز نہیں، یقیناً یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں ہوں گے، پردے میں ہوں گے۔ یہ صرف جسمانی سزا نہیں، یہ تو ایک بہت بڑی روحانی محرومی ہے۔ اللہ سے دوری، یہ تو خود ہی ایک سزا ہے۔ بالکل۔ اور اس کے بعد پھر جسمانی عذاب کا ذکر ہے۔ آیت 16، ثم انہم لصال الجحیم، پھر یقیناً یہ لوگ جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ اور وہاں ان سے کچھ کہا بھی جائے گا؟ جی ہاں، آیت 17، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر ان سے کہا جائے گا یہ وہی ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ یعنی جس حقیقت سے منہ موڑتے تھے اب اسی کا سامنا کرو۔ بالکل، یہ انکار اور اس کے نتیجے کا ایک بہت تلخ براہ راست سامنا ہے۔ یہ تو ہوئی فجار یعنی بدکاروں کی بات۔ اب ذرا دوسرے گروہ کی طرف آتے ہیں، ابرار، نیک لوگ۔ جی ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ جی، فوراً ہی منظر بدلتا ہے۔ آیت 18، کلا ان کتاب الابراری لفی علیین، ہرگز نہیں، بے شک نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ علیین، یہ نام سے ہی بلندی کا تصور آتا ہے، سجین کے بالکل برعکس۔ جی ہاں، علو سے ہے، بلندی، مرتبہ۔ اور اس علیین کے بارے میں بھی وہی سوال، یہ کیا ہے؟ کیا اس کی بھی وضاحت ہے؟ بالکل اسی طرح آیت 19 پوچھتی ہے، وما ادراک ما علیون، اور تم کیا جانو کہ علیون کیا ہے؟ اور جواب پھر وہی ہے، کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب، ایک درج شدہ ریکارڈ۔ وہی مرقوم۔ جی، لیکن یہاں ایک اضافہ ہے۔ آیت 21، یشہدہ المقربون۔ المقربون یعنی اس ریکارڈ پر مقرب فرشتے گواہ ہیں، اللہ کے نزدیک ترین معزز فرشتے۔ یہ خود اس ریکارڈ کی شان اور اہمیت کو بڑھا دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کا ریکارڈ ایک بلند مقام پر، محفوظ اور مقرب فرشتوں کی گواہی کے ساتھ۔ اچھا، تو ان کی اپنی حالت کیا ہوگی وہاں؟ آیت 22 سے 28 ان کی کیفیت بتاتی ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ نعیم یعنی ہر طرح کی نعمتیں۔ جی، خوشی، راحت، آسائش، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ علل ارائک ینظرون، وہ اونچی مسندوں پر، تختوں پر بیٹھے مناظر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ تو بڑی پرسکون تصویر ہے۔ بالکل، اور یہ صرف جسمانی راحت نہیں، یہ ایک جمالیاتی، روحانی خوشی بھی ہے۔ ان کے چہروں سے ہی پتہ چلے گا۔ تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، آیت 24۔
تم ان کے چہروں پر نعمت کی تازگی اور رونق پہچان لوگے۔ چہروں پر نور ہوگا، اور کھانے پینے کا بھی کچھ ذکر ہے۔ جی ہاں، ایک خاص مشروب کا ذکر ہے۔ آیت 25 یسقون من رحیق مختوم، انہیں ایک خاص سر بمہر شراب پلائی جائے گی۔ رحیق مختوم، خالص اور مہر لگی ہوئی۔ جی، رحیق یعنی خاص، بہترین، اور مختوم یعنی مہر لگی ہوئی، جو اس کے نفیس ہونے اور خاص ہونے کی علامت ہے۔ اور اس مہر کی بھی کوئی خاصیت ہے؟ جی، اگلی ہی آیت 26 کہتی ہے ختامہ مسکن، اس کی مہر مشک کی ہوگی۔ مشک اپنی خوشبو کے لیے مشہور ہے۔ بالکل، تو یہ اس مشروب کی پاکیزگی، نفاست، اعلیٰ معیار کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر اسی آیت میں ایک بہت ہی اہم بات ہے، وہ کیا ہے؟ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی نعمت کے حصول کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو آپس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ مقابلہ دنیا میں کس چیز کا مقابلہ ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ یہ نعمتیں یوں ہی نہیں ملتی، ان کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہ مقابلہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا، ایمانداری پر قائم رہنے کا، اللہ کی رضا کے لیے محنت کرنے کا۔ یہ اسی ناپ تول کی کمی جیسی چیزوں سے بچنے کا مقابلہ ہے۔ دنیا گویا ایک میدان ہے اس آخرت کے انعام کے لیے دوڑ لگانے کا۔ صحیح۔ پھر آگے اس مشروب کی مزید تعریف ہے کہ اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ آیت 27 تسنیم، یہ کیا چیز ہے؟ آیت 28 وضاحت کرتی ہے عینن یشرب بہل مقربون، یہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب بندے براہ راست پیتے ہیں۔ اچھا، تو عام نیک لوگوں کو اس کی آمیزش ملے گی، اور خاص مقرب بندے المقربون سیدھا اسی چشمے سے پئیں گے؟ جی بالکل، یہ جنت کے درجات اور نعمتوں کی جو ورائٹی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ دیکھیں کتنی حصی تفصیلات ہیں یہاں، منظر، چہرے کی تازگی، مشروب، اس کی مہر، خوشبو، پھر اس کا ماخذ۔ واقعی یہ تو آخرت کے انجام کا بڑا واضح تقابل ہو گیا۔ لیکن سورت میں دنیا کے رویوں کا بھی ذکر ہے نا؟ جی بالکل، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے۔ آیات 29 سے 33 دنیا کی ایک تصویر دکھاتی ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ جی، اور صرف یہی نہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، اچھا، اور جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹتے تو ان کا مذاق اڑا کر خوش ہوتے ہوئے۔ اور وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَّالُّونَ، اور جب ایمان والوں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ تو بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں۔ یہ رویہ، مذاق اڑانا، اشارے کرنا، گمراہ کہنا، اس میں تو بڑی خود پسندی ہے۔ یقیناً، اور اسی پر قرآن ایک بڑا آپ کہیں لطیف سا تبصرہ کرتا ہے۔ جی، آیت 33 وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ وہ ان یعنی ایمان والوں پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے تھے۔ یعنی انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ دوسروں کے ایمان کا فیصلہ کریں اور ان کا مذاق اڑائیں؟ صحیح بات ہے۔ یہ تو دنیا میں ان مجرموں کا رویہ تھا۔ آخرت میں کیا ہوتا ہے؟ آخرت میں جیسا کہ ہم نے دیکھا سب کچھ الٹ جاتا ہے۔ آیت 34 شروع ہی ہوتی ہے فَالْيَوْمَ سے، پس آج، یعنی قیامت کے دن۔ آج کیا ہوگا؟ الذین آمنوا من الکفار یضحکون، ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ وہی ایمان والے جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ جی، اب وہ ان کا انجام دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے، شاید طنز سے نہیں بلکہ حق کے غالب آنے پر ایک اطمینان کے ساتھ۔ اور وہ کہاں سے دیکھ رہے ہوں گے یہ سب؟ آیت 35 علی الارائک ینظرون، وہ اپنی انہی اونچی مسندوں پر بیٹھے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے۔ دنیاوی منظر کا بالکل الٹ۔ بالکل، اور پھر سورت کا اختتام ایک سوال پر ہوتا ہے جو دراصل جواب ہے۔ آیت 36 هل ثوبب الکفار ما كانوا يفعلون، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا اب کافروں کو ان کے کیے کا پورا بدلہ مل گیا؟ یہ سوالیہ انداز اصل میں ایک حتمی فیصلے کا اعلان ہے کہ ہاں، انصاف ہو چکا،
حساب برابر ہو گیا۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو سورۃ المطففین ہمیں کئی اہم باتیں سکھاتی ہے جی، اور پھر بتاتی ہے کہ اس کی جڑ اصل میں آخرت کی جواب دہی سے انکار میں ہو سکتی ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ عمل اور عقیدہ جڑے ہوئے ہیں، بالکل۔ پھر فجار اور ابرار کے بالکل مختلف انجام ہیں۔ سجین کی پستی، علیین کی بلندی، زنگ آلود دل، نعمتوں سے تر چہرہ، رب سے حجاب، مقربین کی صحبت۔ جی ہاں، یہ تقابل بہت واضح ہے۔ اور آخر میں یہ یقین دہانی کہ دنیا میں چاہے جو بھی ہو، ختمی انصاف اللہ کا ہی ہے۔ وہ جو دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، آخرت میں ان کا انجام مختلف ہوگا۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور شاید یہاں سے ایک نقطہ جس پر ہم سب غور کر سکتے ہیں وہ قدر کا سوال ہے۔ اصل ویلیو کس چیز کی ہے؟ کیا اس تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی جو بے ایمانی سے مل جائے؟ سورت تو واضح کہتی ہے کہ یہ خسارہ ہے۔ صحیح۔ یا پھر اصل قدر اس مقابلے میں ہے جس کا ذکر آیت 26 میں تھا، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، یعنی نیکی، ایمانداری، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنا، جس کا انعام پھر علیین اور تسنیم ہے۔ یہ تو ایک بنیادی انتخاب ہے زندگی کا۔ بالکل۔ اور وہ جو دل پر زنگ لگ جانے والی بات تھی، وہ بھی تو بہت غور طلب ہے نا؟ جی، کہ ہم اپنے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے اعمال میں کتنے محتاط ہیں۔ کہیں ہم غیر محسوس طریقے سے اپنے دلوں کو وہ زنگ تو نہیں لگنے دے رہے جو پھر بڑی سچائیوں کو بھی قبول نہ کرنے دے۔ یہ بہت ہی اہم عملی نقطہ ہے۔ رانا علی قلوبہم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہنا ہے، اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی۔ تو سورۃ المطففین ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے لین دین، اپنے رویوں، اپنے عقائد اور ان سب کے آپس کے تعلق پر غور کریں اور اس عظیم دن کی تیاری کریں جب سب کچھ سامنے آ جائے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا۔ بہت شکریہ، یہ واقعی ایک گہری اور اہم گفتگو تھی۔ شکریہ۔ ہے جس میں غور و فکر کی گنجائش ہے۔